جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا میرے عزیزو، تو دنیا کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر لیا۔ ایسا انتظام اللہ نے کسی ایک نبی کے لیے بھی، وہ انبیاء تاریخ کی کتابوں میں میرے عزیزو بات لکھی ہوئی ہے، خصوصی طور پر جس طرح اللہ نے انسانوں کو بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کر اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے بیک زباں ہو کر اس میں جتنے انسان کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا کرنے والے ہیں، یا پیدا ہو چکے ہیں، یا اس وقت موجود ہے، یا پھر قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں میرے عزیزو، سب سے اللہ نے عہد لیا تھا اپنی ربوبیت کے سلسلے میں، اپنے رب ہونے کے سلسلے میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زباں ہو کر، چاہے کوئی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، کوئی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کوئی بھی نبی کو ماننے والا ہو، یا اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، کوئی بھی مذہب اختیار کرنے والا ہو، سب نے بیک زباں ہو کر کہا تھا بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ اسی طرح جس طرح اللہ نے انسانوں سے عہد لیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، شان رفعت دیکھیے، شان عظمت دیکھیے، نبی کو بھیجنا ہے ہزاروں سال بعد، لیکن اللہ نے جس وقت انبیاء علیہم السلام کا میرے عزیزو سلسلہ شروع کیا تھا، تمام انبیاء کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارواحوں کو، روحوں کو جمع کر کر اللہ نے ایک عہد لیا، پرسنل طور پر تنہائی میں صرف انبیاء کرام کو جمع کیا اللہ نے، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو کیا عہد لیا؟ جس طرح اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی عہد لیا۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں عہد لے لیا، انبیاء کو متنبہ کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا، اس نیت کے احسان کے طور پر نہیں، چاہے وہ اللہ کا احسان سمجھے آپ، یا ایک محبت بھرا لفظ سمجھ لیں، جس طرح ہم کسی اپنے چاہنے والے کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز میں نے تم کو دی تھی، یاد ہے نہیں ہے، پوچھتے نہیں پوچھتے، یاد دہانی کے لیے، اس سے ہم یہ جتانا نہیں چاہتے کہ ہم تم کو دے کر احسان کر رہے ہیں، ہم کو یہ محبت بھرا لہجہ ہوتا ہے، یہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح پہلے بھی وہ چیز دے کر تم سے محبت ہم نے جتائی تھی، اسی طرح محبت اب بھی برقرار ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا جا رہا ہے، ان سے حلف اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح ایک عام انسان ایک لیڈر بننے کے بعد اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں حلف لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے ایک نبی کے بارے میں حلف لے رہے ہیں جو عالمی ہوگا، آفاقی ہوگا، پوری کائنات کے لیے بھیجا جائے گا۔ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو تمہارے پاس ہم ایک ایسے نبی کو، ایک ایسے رسول کو بھیجنے والے ہیں جو پورا عالمی ہوگا، آفاقی ہوگا، اس کو نبوت ملنے کے بعد سے قیامت کے دن تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، قیامت سے ایک لمحہ پہلے تک بھی، تو ان کو بھی اسی کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا، اسی کو نبی ماننا ہوگا۔ یہ تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ بھی اس تمام انبیاء سے عہد لے رہے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا تھا، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، کہ اگر تم ہماری نبوت میں، تم کو نبوت ملنے کے بعد ہم نے کوئی ایک رسول کو بھیجا، ما جاءکم مصدقا لما معکم، جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے،
تم کو میں نے جو کتاب دی ہے اس کتاب کی تصدیق کرے، میں نے تم کو جو حکمت عطا فرمائی ہے اس کی تصدیق کر لے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یاد رکھنا، خبردار، بھولنا نہیں، اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے بھی ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن جب میرا پیارا رسول خاتم النبیین والمرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آ جائے، ہم نے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کو آخری نبی ہی بنانا ہے، اسی وجہ سے تو قرآن کریم میں یہ تو عہد تمام انبیاء سے اللہ نے لیا میرے عزیزوں، لیکن ایک جگہ ایسا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی کہ وہ نبی میرے بعد ہی آنے والے۔ قرآن کہتا ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں آپ کو ایک ایسی نبی کی بشارت دینے والا ہوں، ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یہ خام خیالی میں مت رہنا، اوور کانفیڈنس میں مت رہنا، اپنے آپ میں زیادہ ایگو میں مت رہنا کہ بس یہی ہم کو ہی ماننا ہے، میرے بات نہیں۔ اگر تم اس نبی کا زمانہ پاؤ جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، اللہ نے کئی نام پکارے، تو اس پر ایمان لے آنا۔ تو جب انبیاء علیہم السلام سے میرے عزیزو اللہ نے عہد لیا، اس کے بعد اللہ نے ان سے یہ وعدہ بھی لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف تم نے ایمان لانا بھی نہیں ہے، اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائے، میں ان کو نبوت عطا کر دوں، وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارا کام ہے ان کی مدد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری فاشهدوا انی معکم من الشاہدین، تمام انبیاء نے اقرار کیا، عہد کیا، مانا کہ ہاں اللہ اے اللہ ضرور اگر وہ ہم ان کو پائیں گے اپنے زمانے میں تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے، ہم ان کی نبوت میں پیدا ہونے کا ہم بھی شرف حاصل کریں گے۔ انبیاء یہ عہد لے رہے ہیں۔ جب پھر اللہ نے کہا فاشہدوا، تم گواہ رہنا، انی معکم من الشاہدین، تم کو صرف گواہ نہیں بنا رہا ہوں، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا یہ عہد پر۔ اس وجہ سے میرے عزیزو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا تو اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی زبانی ان کے بارے میں اقرار کرایا، یاد دہانی کرائی، یاد ہے کہ نہیں تم کو کہ میں ایک ایسے آخری نبی کو بھیجنے والا ہوں جو تم سب کا امام ہوگا، تم سب کا پیشوا ہوگا، تم کو اس کو فالو کرنا ہوگا۔ تو تمام انبیاء نے اقرار کیا۔ جب حالات، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ جب جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے اتنا پری پلان کام کیا جاتا ہے، شیڈیول پہلے سے تیار کیا جاتا ہے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے، کتنے وقت میں بھیجنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کتنا پروٹوکول دینا ہے، اس کے لیے کتنے لوگ رہیں گے، کس زمانے میں ہوں گا، کس جگہ ہوں گا۔ یہ ہمارا ایک عام انسان کی تھنکنگ ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف ایک بات شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے عزیزو ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے، اس بات پر عقیدہ ہے کہ اب تک جتنے دنیا میں انسان پائے جائیں گے سب کو اللہ نے علم کی دولت سے نواز دے، اتنا علم دے دے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے بیٹھ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کو آپ ایک طرف رکھ دیجیے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے ولادت کا واقعہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا واقعہ ہو، یا زمانہ نبوت کا واقعہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جوانی کا واقعہ ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کے واقعات ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی زندگی ہو، ہجرت کے بعد مدینۃ الرسول والی زندگی ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء معراج کا سفر، اگر کوئی
ایک بھی ٹاپک کو اگر میرے عزیزوں ہم لے لیں گے، اگر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت بیان کرنے لگ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپک پہ اگر ہم اس کو بس چھیڑنا بھی چاہیں گے تو میرے عزیزوں تمام انسانیت ختم ہو جائیں گی، جتنے قلم تھے سب سوکھ جائیں گے، شہنائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میرے عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک پیغام دے دیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ نبی کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انسانیت ختم ہو جائیں گی، جتنے نبی آئے سب کہتے کہتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، بزرگان دین آئے، اولیاء اللہ آئے، سب کوئی آئے، نبی کی ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتے۔ وہ کاش ایسے ہی لوٹ جاتے مایوس کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلو پر، ایک ٹاپک پر بھی ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے کام نہیں کر سکا۔ میرے عزیزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی پہلو آپ بیان کرنے بیٹھیں گے تو ہمارے لیے ایک آدھے گھنٹے کی بات نہیں، اگر ہم پوری زندگی بھی بیٹھنے سننے یا سنانے بیٹھیں گے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ ہمارے ذہنوں کو ہم کو عمل کرنے اور سننے میں جو ایک یکجانیت جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میرے عزیزو پھر بھی ہم کوشش کریں گے، جب تک ہماری زندگی اللہ نے ہم کو زندگی بخشی ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ہم روشنی ڈالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پر۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بات ہم شروع ہی کیے تھے کہ وقت ہو چکا۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا پر دنیا میں قائم رکھے، باقی رکھے، اس دھرتی پر جب تک ہمارا وجود باقی رہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنا آئیڈیل نمونہ مان کر سنتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے امید قوی ہے جو موجودہ حالات خاص طور پر ہمارے ملک میں بنائے گئے ہیں میرے عزیزو، اس سے بھی ہم ڈیفینس کر سکیں گے، لڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو کامیابی عطا فرمائیں گا۔